خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کتاب نگری۔ آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر صاحبزادہ جواد، جو نہ صرف ہائی کورٹ کے وکیل ہیں بلکہ ایک فلاحی تنظیم صاحبان کے فاؤنڈر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہزارہ یونیورسٹی المنائی ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ سر، صاحبان کو بنانے کا بنیادی مقصد اور ویژن کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے کوئی 25-26 سال پہلے ڈیفینیٹلی میں کہیں جا رہا تھا تو میں نے کچھ بچے دیکھے، تو وہ بچے جس لباس میں تھے، جو ٹائم تھا اس وقت اور جو ٹھنڈ تھی، اس کو دیکھتے ہوئے پھر میرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ آپ یار کوئی ایسی تنظیم بنائی جائے کہ ہم بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے یا جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جا سکے۔ تو وہاں سے یہ چیز سٹارٹ ہوئی تھی۔ تو سر، ابھی تک آپ کی تنظیم کون کون سے ایریاز میں کام کر چکی ہے، یا صرف بچوں کے ایریاز میں کام کر رہی ہے؟ نہیں، وہ تو انیشیٹ وہاں سے ہوا تھا، لیکن ہم نے اس کے بعد پھر ایمرجنسی رسپانس میں خاص طور پہ جو ارتھکویک رسپانس تھا اس میں ہم نے بڑا کام کیا، اور فار فلنگ ایریاز میں ہم نے جو لوگ تھے جو اس سے افیکٹ ہوئے تھے ان تک پہنچے، شیلٹرز فراہم کیے۔ اس کے بعد پھر ہم نے موو کیا چترال میں، پھر جو کوہستان کے سنگلاخ پہاڑ ہیں وہاں پہ فلڈ میں 2010 کے فلڈ میں 2013 میں ہم نے چترال میں کیا، پھر اس کے بعد 2015 ٹل 2022 ہم نے جو کشمیر کا علاقہ ہے، نیلم ویلی ہے، لیپا کھلیانہ ہے، مظفر آباد ہے، وہاں پہ کام کیا، اور پھر گریجولی ہم ایکسپینڈ کرتے گئے۔ بنیر میں ہم نے، اور پھر مانسرا، بٹاگرام، ہری پور، ایبٹ آباد، کرونا میں بڑا ہمارا کام تھا، اور پھر ریسنٹ جو فلڈ ہوا تھا سندھ میں تو ہم نے سکھر میں کافی سارا کام کیا۔ تو گریجولی پھر ہم نے بہت ساری چیزوں میں، جس میں کلائمیٹ چینج بھی ہے، ویمن امپاورمنٹ بھی ہے، جس میں سسٹینیبل لائیولیہوڈ ہے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، تو سب پہ کام کیا۔ تو سر، وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے آپ کی تنظیم کی کوئی نمایاں کامیابی؟ دیکھیں، جہاں پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں وہ کنزرویٹو ایریاز ہوتے ہیں، اور وہاں پہ خواتین اتنی زیادہ مطلب مین اسٹریم میں نہیں ہوتی، تو ہم نے آکسیجن نوویک اور آکسیجن جرنی کے ساتھ مل کے مانسرا کے ہائی آلٹیچیوڈ میں، جن میں ہنگرائی بالا کوٹ ہے، سرن ویلی ہے اور کونش ویلی ہے، وہاں کے دور دراز علاقوں میں ہم نے کمپلیٹ اور پرماننٹ اسٹرکچر، ہم نے ملٹی پرپز ویمن فرینڈلی ہالز بنائے، جہاں پہ خواتین کو ہم نے مختلف اسکلس سکھائیں اور ان کو ہم نے ٹریننگز دیں، اور جب وہ ہال بنے تو ان کو ایک سیف پلیس وہاں پہ ملی جہاں پہ وہ بیٹھ کے اپنی مختلف جو مسائل ہیں وہ ڈسکس کرتی تھی، اور ان کا پورا جو کنٹرول تھا وہ خواتین کے ہاتھ میں تھا۔ خواتین کے نام پہ جو مردوں کی تنظیم تھی اس نے وہ جگہ جو ہے وہ ڈونیٹ کی، اور وہ ایک بہت بڑی ہماری کامیابی تھی کہ وہ 10 ویمن فرینڈلی ہالز ہم نے جو بنائے تھے، وہ ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے یا خواتین کو مین اسٹریم میں لانے کے حوالے سے ہمارا ایک بڑا کام تھا، بہت بڑی ہماری سکسیس ہے۔ زبردست۔ سر، آپ ہزارہ یونیورسٹی المنائی ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ یہ المنائی ایسوسی ایشن ہے کیا؟ دیکھیں، یونیورسٹی کے جو سابقہ طلباء ہوتے ہیں ان کی تنظیم ہوتی ہے جسے ہم المنائی ایسوسی ایشن کہتے ہیں، اور ہزارہ یونیورسٹی کو بنے ہوئے آلموسٹ کوئی 23-24 سال ہو گئے ہیں، تو اس کے جو گریجویٹس ہیں وہ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی، مجھے اس کا عبوری صدر بنایا گیا پچھلے سال نومبر میں، تو نومبر سے لے کے مئی تک ہم نے جو اپنا فیس بک پیج بنایا تھا تو اس میں کوئی 12,000 سے زیادہ ہمارے فالوورز ہیں اس میں، اور ہم نے ان کو اپنا ممبر بھی بنایا۔ تو ہم نے ابھی ری یونین ایک کی جس میں ان کو دوبارہ ہم نے بلایا، اور باہر سے آئرلینڈ سے لوگ آئے ہیں، سعودیہ سے آئے، چائنا سے آئے لوگ، وہ آئے، وہ بیٹھے اور اپنی یونیورسٹی کے ساتھ جو ان کی اٹیچمنٹ ہے اس کا اظہار کیا۔ دیکھیں، یہ 2 طرح سے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارے گریجویٹس ہوتے ہیں جو پڑھ کے یہاں سے جاتے ہیں تو یونیورسٹی ان کو ایک شناخت دیتی ہے، ایک ڈگری دیتی ہے اور اونرشپ دیتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ پے بیک کرتے ہیں، جب وہ کسی اچھے عہدے پہ چلے جاتے ہیں تو اپنی یونیورسٹی کو وہ کس طرح پے بیک کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں کہ جو بیچ فرسٹ اور سیکنڈ تھا، اس کے طلباء نے یونیورسٹی میں جو بچے ہیں، جو ڈیزرونگ بچے یا بچیاں ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے ایک فنڈ کا اجرا کیا ہے اور اسکالرشپ کا اجرا کیا ہے۔ اسی طریقے سے اسی گروپ نے جو یونیورسٹی کی بڑی مسجد ہے جو سعودی گورنمنٹ نے تیار کی تھی، تو کافی عرصہ ہو گیا تھا اس کا پینٹ وغیرہ نہیں ہوا تھا، کافی بڑی وہ مسجد ہے، تو انہی 2 جو بیچز ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کا جو پینٹ ہے اس کے اخراجات بھی ہم لوگ برداشت کریں گے۔ تو ایسے ہوتا ہے کہ جو لوگ فارغ و تحصیل ہو جاتے ہیں
ان کی اپنی یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچمنٹ رہتی ہے، وہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اپنے دوستوں سے ملتے ہیں، اپنے اساتذہ سے ملتے ہیں، اپنے ڈپارٹمنٹس کو جاتے ہیں، اور پھر جب وہ کسی کیپیسٹی میں بھی یونیورسٹی کو اپنے ڈپارٹمنٹ کو پے بیک کر سکیں تو اس پہ فخر بھی محسوس کرتے ہیں۔ سر، یہ جو الومنائی ایسوسیشن ہے طلباء کو شناخت اور ڈگری کے علاوہ اور کیا فائدہ دے سکتی ہے؟ دیکھیں، آپ جہاں پہ بھی جاتے ہیں نا تو آپ سے کسی اسکول سے پڑھے ہوں، جیسے بٹراسی ہے تو وہ بچے بٹراسین کہلاتے ہیں، جیسے قائد اعظم یونیورسٹی ہے تو وہ قائدین کہلاتے ہیں، قائد اعظم کالج آف کامرس پشاور جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر وہ قائدونین کہلاتے ہیں، اور اسی طریقے سے رابین کہلاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی والے، تو ہزارین کہلاتے ہیں ہزارہ یونیورسٹی والے۔ تو جہاں پہ بھی جائیں گے جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ بھی ڈیفینیٹلی کرتے ہیں، جو عملی زندگی میں بھی سپورٹ کرتے ہیں، اور کافی سارے آپ کو فائدے ہو سکتے ہیں۔ یہ کیریئر کاؤنسلنگ یا جاب اپرچونیٹیز کے حوالے سے بھی کوئی مدد کرتی ہے؟ بالکل ہوتا ہے۔ یہ جو سی ای اوز ہوتے ہیں، جو ٹاپ لیول کے مینیجرز ہوتے ہیں، اور اگر وہاں پہ ان کو اپروچ کیا جائے، ان تک رسائی حاصل کی جائے تو ڈیفینیٹلی وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں اور آپ کو گائیڈ بھی کرتے ہیں، اور اپنے جو ان کے ادارے ہوتے ہیں ان میں وہ بہت زیادہ مطلب ان کو انکریج بھی کرتے ہیں اور ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ سر، یہ جو نوجوان طبقہ ہے یہ لوکل سطح پہ مسائل حل کرنے کے لیے کس حد تک سنجیدہ ہے؟ دیکھیں، نوجوان تو بیسیکلی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے۔ اب یہ ان کی سنجیدگی کا جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو آج کل تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنی زیادہ سنجیدہ ہیں، چونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ٹک ٹاکس اور ان چیزوں پہ جو غیر ضروری چیزیں ان پہ مصروف ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو پڑھا لکھا نوجوان ہے اس کی سوچ جو عام نوجوان ہے اس سے ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ وہ اپنے معاشرے کے لیے اور اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، صرف اس کو گائیڈ کیا جائے، اور وہ گائیڈ کرنا پھر جو وزڈم والے لوگ ہوتے ہیں، جو ذرا زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہوتا ہے، تو ان کا کام بنتا ہے کہ اس کو کون سی راہ دکھاتے ہیں اور کیسے اس کو وہ انکریج بھی کرتے ہیں اور ساتھ اس کو کیسے گائیڈ کرتے ہیں۔ جب اس کو پراپر گائیڈ کیا جائے تو ڈیفینیٹلی وہ بہتر طریقے سے اس معاشرے کی خدمت کر سکتا ہے۔ اور آج کی نوجوان نسل مطالعے سے دور کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی مین وجہ تو یہ سیلولر فون ہے کہ اس کی وجہ سے مطالعے سے دور ہو رہی ہیں۔ اب ان کے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، دیکھیں آج سے 20-25 سال پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو ہم اس وقت جاسوسی ناول بھی پڑھتے تھے، ہم اس وقت اردو ڈائجسٹ بھی پڑھتے تھے، ہم اخبار بھی پڑھتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اخبار بڑی بچپن سے پڑھنا شروع کیا تھا، اور اس وقت ایک پروگرام ہوتا تھا نیلام گھر، تو نیلام گھر کے جتنے سوالات ہوتے تھے وہ میں اخبار جو میں روز پڑھتا تھا، تو اسی وجہ سے میری جو ایک ویکیبلری یا ایک میرا جو ایک ذخیرہ معلومات کا ذہن میں تھا، تو اسی سے میں جواب دیتا تھا، اور ہمیشہ جو بڑے بڑے چیزیں ہوتی تھیں وہ میں جیت جاتا تھا گھر بیٹھے بیٹھے۔ وہ الگ بات ہے کہ لاہور تک پہنچنا ممکن نہیں تھا، کراچی تک پہنچنا ممکن نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کے بعد کافی جگہوں پہ کوئز کمپٹیشنز بھی جیتے، لیکن وجہ یہ تھی کہ میں اخبار پڑھتا تھا، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور چیز ہوتی نہیں تھی، یا ریڈیو ہوتا تھا یا پھر اخبار ہوتی تھی یا کوئی چیز بک ہوتی تھی، پڑھتے تھے۔ اب یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں سمٹ کے اس چھوٹے سے ڈیوائس میں آ گئی ہیں، تو اب جو آج کا نوجوان ہے وہ شارٹ کٹ بھی زیادہ پسند کرتا ہے، تو شارٹ کٹ پھر آپ کی اس چیز سے بھی تھوڑا سا ڈیویٹ کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ تو آپ ان نوجوانوں کو کون سی ایسی بکس یا کچھ ایسی گائیڈنس دینا چاہیں گے کہ وہ اس چیز سے باہر نکل سکیں؟ دیکھیں، پڑھنا جو ہے نا وہ کوئی بھی بک اٹھا لیں، خواہ وہ شاعری کی ہو، نثر کی ہو، وہ معلومات عامہ ہو، وہ کوئی ناول ہو، وہ کوئی افسانہ ہو، وہ کسی کی بایوگرافی ہو، کوئی چیز بھی ہے، اگر وہ اس کا 1-2 پیج بھی اگر روز پڑھ لیں سونے سے پہلے، تو آپ کی ایک بڑی اچھی خاصی ووکیبلری جو ہے وہ آپ اپنی بنا لیتے ہیں، اور وہ آپ کو کہیں آگے بہت زیادہ کام بھی آتی ہے۔ کسی کے ساتھ آپ گفتگو بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یہی میری ان سے ہے کہ اگر وہ تھوڑا سی اپنے ہیبٹ ڈیولپ کر لیں تو میرے خیال میں کوئی اس میں مذائقہ بھی نہیں، اور وہ بہتر طریقے سے اس چیز کو کر بھی سکتے ہیں۔ تھوڑا سا حوصلہ ہونا چاہیے انسان میں۔ آپ اگر ان کو اپنے طور پہ کوئی بکس ریکمینڈ کرنا چاہیں؟ 7 ہیبٹس آف ویری ہائیلی سکسیزفل پرسن، وہ تو بہت ضروری ہیں۔ دیکھیں، زندگی میں جب آپ نے آگے بڑھنا ہے تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ نے اپنانا ہوگا، تو جلدی صبح سویرے اٹھنا، اور ٹائم جو مینجمنٹ ہے وہ، کانفیڈنس، اور یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ آپ کے پاس اگر کانفیڈنس نہیں ہے، پریزنٹیشن سکلز نہیں ہے، آپ جلدی اٹھتے نہیں ہیں، آپ اپنا ایک اسکیجول بناتے نہیں ہیں، اور ٹائم کو پراپر مینیج نہیں کرتے، تو میرے خیال میں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پھر ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے
کہ کمفرٹ زون سے آپ کو باہر نکلنا ہوگا. ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ یار نہیں میرے لیے کافی ہے یہ جو, پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے آسائشیں بھی ساری ملیں, تو ایسے ممکن نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, آگے بڑھنا پڑتا ہے. سر آپ بک سیرمنیز بھی کرواتے ہیں اور آپ کی اپنی ذاتی ایک لائبریری بھی ہے. مطالعے نے آپ کی ذاتی زندگی کو کیسے آگے بڑھنے میں یا نشو و نما میں کیسے کردار ادا کیا؟ دیکھیں مطالعے نے مجھے صرف ایک چیز دی ہے, اور وہ چیز دی ہے ٹائم مینجمنٹ. میں زندگی میں کبھی بھی سورج نکلنے کے بعد میں نہیں اٹھا ہوں. ہمیشہ میں پہلے طلوع ہوا ہوں, سورج بعد میں طلوع ہوا ہے. اور دن میں مجھے نہیں یاد کہ پچھلے 3-4 سالوں میں 2 مرتبہ بھی سویا ہوں. میں صبح نماز سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے جاگتا ہوں, اور پھر رات میں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ 11:30, 12, 10:30, 9, 9:30 جس وقت مجھے نیند آ جائے تو میں سو جاتا ہوں. مطالعے نے مجھے یہ دیا ہے کہ مطالعہ کرتے کرتے میں سو بھی جاتا ہوں. مطالعہ کر کے میں اس نہج پہ پہنچا ہوں کہ میں ایک اپنی سسٹمیٹک لائف گزارتا ہوں, میں بیلنسڈ لائف گزارتا ہوں. فیملی اپنی طرف ہے, میری اپنی ریکریشن الگ سے ہے, جو میں پہاڑوں پہ جاتا ہوں, گھومتا پھرتا ہوں, فوٹوگرافی کرتا ہوں. جو باقی تقاریب ہوتی ہیں جو میں اپنے ادارے کے اندر کرتا ہوں یا کہیں اور جا کے پارٹیسپیٹ کرتا ہوں, وہ الگ سے وہ ہیں. اور میں نے کبھی زندگی میں اپنے پاس نوٹ نہیں کیا کہ میں نے صبح سے لے کے شام تک کون کون سے کام کرنے ہیں. میرے بیک آف دا مائنڈ ہوتے ہیں, اور میں نے جو ٹائم رکھا ہوتا ہے کیلکولیٹڈ ٹائم, اسی ٹائم کے اندر میں اپنے سارے کام جو ہے وہ انجام دیتا ہوں. تو یہ مطالعے کا ہی ہے کہ جس میں مجھے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے اصول جو میں نے سیکھے وہ میں نے مطالعے سے ہی سیکھے. سر مطالعہ اور سماجی تبدیلی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دیکھیں سینسٹیویٹی جو ہے وہ ایک حساسیت, وہ ایک بڑی ضروری چیز ہوتی ہے. مطالعہ کرنے سے آپ حساس ہوتے ہیں. جب آپ کے اندر حساسیت آتی ہے تو آپ بہتر طریقے سے اپنے معاشرے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. جب آپ اپنے معاشرے کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کی بہتری کے لیے پھر جو کام بھی ہیں وہ پروکار بھی لاتے ہیں اور اس کے لیے منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں.